اہل علم فرماتے ہیں کہ جمعہ دنوں میں ایسا ہے جیسے مہینوں میں رمضان المبارک۔ جمعے کے دن میں ایک قبولیت والی گھڑی ہے، تو جمعے کے دن وہ قبولیت والی گھڑی ایسی ہے جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت جمعے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ نمبر 3، جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، جمعے کے دن میں ایک قبولیت والی گھڑی ہے جس میں کوئی انسان دعا مانگے تو اس کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں سوائے حرام کام کے۔ نمبر 5، کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہ 5 خصوصیات اللہ نے جمعے کو عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ جمعے کی تیاری کر کے جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو غسل کرتا ہے، غسل کراتا ہے، یعنی گھر والوں کو بھی اہتمام کرواتا ہے غسل کا، خود تیار ہوتا ہے، ان کو بھی تیاری کرواتا ہے، خود جلدی نکلتا ہے اور جلدی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ امام کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور غور سے خطبہ سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال تک قیام کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت جمعے کا صرف اہتمام کرنے پر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا، جس نے جمعے کو فرمایا کہ جمعے کو تیاری کی، جمعہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے، جمعے کے دن کی برکت یہ ہے کہ ہر جمعے کو 6 لاکھ افراد جو جہنمی ہیں بدعملیوں کی وجہ سے، اللہ ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ 6 لاکھ افراد ہر جمعے کو اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا علماء کرام نے کہ جس کا رمضان اچھا تو سال اچھا، جس کا جمعہ سلامت تو سارے دن سلامت۔ آج ہماری مشکل کیا ہے، ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارا جمعہ سلامت نہیں ہے۔ جمعے کی سلامتی کیا ہے؟ جمعے کے دن جمعے کی نماز تک صرف عبادت ہے بس، لیکن ہمارے کاموں کی روٹین اس طرح بنا دی گئی ہے کہ اس کی فضیلت کو ہم حاصل کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے۔ آفس، جاب، کام کاج، مصروفیات، اسکول، کالج، مختلف مصروفیات جمعے کے دن، اور اتوار کے دن ہماری بالکل چھٹی ہے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، عشاء۔ کیسے فجر سونے میں چلی گئی کہ اگلی رات کو جاگ کر گزارا تھا، دیر سے سوئے تھے ہفتہ ہونے کی وجہ سے، تو فجر چلی گئی۔ ظہر میں آنکھ کھلتی ہے تو اٹھتے اٹھتے ظہر کی نماز جا چکی ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو سودا سلف کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، عصر وہاں چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے تھک ہار کر آتے ہیں تو مغرب پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ چائے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارا دن چھٹی کا پورا ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے سب سے فضیلت والا دن وہ کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ دن عطا کیا، انہوں نے اس کو نہیں پہچانا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہودیوں نے ہفتے کا دن اختیار کر لیا،
نصارہ نے اتوار کا دن اختیار کر لیا، پھر اللہ نے ہمیں مبعوث کیا، ہمیں بھیجا اور ہمیں جمعہ عطا کیا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہم نے اس کو تھام لیا۔ اس لیے اسلام کے اندر جمعے کی اہمیت بھی زیادہ اور جمعے کی فضائل بھی زیادہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عبادت کرنے والے کی فضیلت بھی بہت بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے تو پھر تم کوشش کرو ذکر کی، نماز کی طرف آنے کی۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو، کام کاج کو چھوڑ دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں زوال کے فوراً بعد سے لے کر جمعے کی نماز ادا کرنے تک کسی بھی قسم کے کام کاج میں مشغول ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ تجارت تو دور کی بات ہے، عام طور پر بھی فضولیات لغویات میں لگنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جمعے کی طرف ندا کا حکم ہے، اور ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب جمعے کا وقت شروع ہو گیا تو زوال کا وقت ختم ہوتے ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا۔ لہٰذا اب اللہ کہہ رہے ہیں فسعوا، امر کا صیغہ ہے، امر کہتے ہیں حکم دینے کو، اور جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اس کا مطلب ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز فرض ہے نا، نماز قائم کرو امر ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور روزوں کے بارے میں بھی فرمایا روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جہاں جہاں پر امر کا صیغہ ہے، لازمی صیغہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے اس کو کرنا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، چھوڑیں گے تو وعید ملے گی، اللہ کی طرف سے سزا ہوگی اس کی۔ تو یہاں پر حکم ہے کہ آپ بس اب کام میں لگ جاؤ جمعے میں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ پہلے سے تیاری کر لو، جمعے کے پورا دن صبح سے ہی کس چیز کا ہے؟ ذکر اذکار عبادت کا دن ہے، اور زوال کا وقت ہوتے ہی پھر مسجد میں آ جاؤ۔ زوال جیسے ہی ختم ہوا اب مسجد آپ کی حاضری لگ چکی ہو۔ تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو علماء کرام مختلف انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس دن کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کی نماز کے لیے کوئی مسجد آتا ہے تو فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اس کی حاضری لکھنے کے لیے۔ ہر ایک آنے والے کے مرتبے کے اعتبار سے اس کی حاضری لکھی جاتی ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ مرتبے کے اعتبار سے۔ تو سب سے اعلیٰ مرتبے والا جب مسجد میں جمعے کے لیے آتا ہے تو اس کی جو حاضری ہے وہ ایک اونٹ قربان کرنے کے، پیش کرنے کے برابر لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اس کے نیچے مرتبے کا کوئی آتا ہے تو پھر اس کی حاضری جمعے کی ایک گائے قربان کرنے، اللہ کی حضور پیش کرنے کے برابر اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بکری۔ یہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے فضیلت کم ہو رہی ہے۔ اب سب سے افضل درجے کے اعتبار سے جمعے میں آنے والے کون لوگ ہیں؟ جو پانچوں نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور جمعے کا بھی خصوصی اہتمام کر رہے ہیں، وہ اول درجے کے ہیں، مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اسکول پڑھتا ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیسے درجات بنتے ہیں؟ اسی طرح بنتے ہیں، پڑھائی میں لائق ہے، ساری ایکٹیویٹی صحیح ہے، حاضری پوری ہے، کوئی اس کی چھٹی نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے، کہیں سبق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کے اندر، تو کہتے ہیں یہ مرتبے میں اعلیٰ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم سب مسلمان اللہ کے ہاں ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں کہ سب کلمہ گو ہیں، لیکن پھر کلمہ گو لوگوں میں مرتبے ہیں اللہ کے ہاں، درجات ہیں مختلف، اور درجات عمل کے اعتبار سے ہیں، تقوی کے اعتبار سے ہیں۔ جتنا انسان میں تقوی زیادہ ہوگا، عمل جتنا زیادہ اس کا پختہ ہوگا، جتنا زیادہ عمل میں قوی ہوگا، اتنا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بھی بلند ہوگا۔ تو سب سے پہلے مرتبے کے والا آئے گا تو اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب، اس کے بعد والا آئے گا تو گائے قربان کرنے کے، پھر اس کے بعد بکری، پھر اس کے بعد مرغی، پھر اس کے بعد چڑیا، پھر اس کے بعد سب سے آخری مرتبے والا انڈا۔ ایک انڈا اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جمعہ پڑھنے پر، یعنی جمعے کی نماز ایک پڑھ رہا ہے تو اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، اور دوسرا پڑھ رہا ہے جو مرتبے میں سب سے کم ہے تو اس کو انڈا قربان کرنے کا ثواب، انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ کتنی کمی ہو گئی؟ تو عقل مند شخص وہ ہے
جو اس میں سب سے اعلیٰ مرتبے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، ہاں سب سے اعلیٰ مرتبے کی طرف۔ اس لیے کہ قربانی، اب دیکھیے جمعے میں دو چیزیں ہو گئیں، ایک نماز، عبادات، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ سارے نیکیاں ہیں، ایک یہ، دوسرا قربانی، یعنی جمعے میں نیک عمل کا ثواب بھی ہے اور قربانی کا ثواب بھی ہے۔ جس طرح عید الاضحیٰ میں ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، نیک عمل بھی ہے، اور اس دن قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی لیے تو علماء کرام نے فرمایا کہ جمعے کا جو دن ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو ہمیں جس طرح ہم اس دن کا اہتمام کرتے ہیں، عیدگاہ میں جمع ہو کر نئے کپڑے پہننا، سارا اہتمام کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں جمعے کا اس سے کئی گنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری حاضری بھی اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب والی بن جائے۔ تو اس فضیلت کو جو بھی حاصل کرے گا اللہ کیا اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نماز جمعہ فرض ہے، فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا فرض ہے تمام مسلمانوں پر سوائے 4 لوگوں کے۔ کتنے لوگوں کے؟ 4 لوگوں کے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 بچہ، نمبر 4 بیمار۔ بس یہ 4 ہیں جن کو چھوٹ ہے کہ جمعے کی نماز میں جب جماعت میں حاضر نہ ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عورت عاقل بالغ ہو تب بھی جمعے کی نماز میں اس کی حاضری ضروری۔ یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں کوئی کسی کا قول نہیں سنا رہا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں بھئی عورتوں کو بھی جمعے کے اجتماع میں آنا چاہیے، ان کے لیے بھی جگہ مسجدوں میں، عرب میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، سب جگہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی، مسجد میں آتی تھی، جگہ مخصوص تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے کیا فرمایا کہ سب مسلمانوں پر جمعے کی جماعت کی حاضری لازم ہے، حق ہے، سوائے 4 کے، ایک غلام کہ جو ماتحت ہوتا ہے، آج کل تو غلام کوئی ہے نہیں، نمبر 2 عورت عاقل بالغ ہے، اس کے باوجود بھی جمعے کے دن غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر زوال کے فوراً بعد اول وقت میں ظہر کی نماز ادا کرے گی تو اس کو بھی جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 3 بچہ نابالغ ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے جس طرح جماعت فرض نہیں ہے۔ اور نمبر 4 بیمار، کوئی بیمار ہے نہیں چل کے آ سکتا ہے اور ویسے وہ آتا ہے نماز جمعہ کے لیے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں آ پایا، تو دوسری حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرنے والا ہو اور پھر وقتی طور پر کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ثواب کو بھی اس کے نام اعمال میں شامل فرماتے ہیں۔ تو بیمار بھی معذور ہے، لہذا اگر وہ نہیں آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام زیادہ اس بات پر زور نہیں دیتے مسجد میں کرسیاں بہت لگا دو یا بہت سارے سب کو لانے کا اہتمام کرو، نہیں۔ اگر کوئی بیچارہ بوڑھا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، اگر وہ مستقل آتا تھا جمعے میں، اب بیماری کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے تو 2 بندے پکڑ کر لانے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جمعے کا ثواب گھر میں مل جائے گا، نماز ظہر ادا کر لے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت عطا فرما دی اور آپ کا حکم شریعت ہے، لہذا اگر وہ گھر میں بھی بیمار پڑھ لے گا نماز تو اس کو نماز جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ ہمیں 5 کام کرنے ہیں، ہمیں کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام۔ نمبر 1، ہمیں جو ہے جمعے کے دن خاص طور پر کرنا تو صبح سے چاہیے لیکن زوال کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک عبادت کرنی ہے، اس کا ہم اہتمام کریں تاکہ ہم اس کی فضیلت پوری حاصل کر سکیں۔ جمعے میں آ جانا کمال نہیں ہے، پورے وقت کے مطابق آنا ضروری ہے۔ تو زوال کا وقت کب ہوتا ہے لکھا ہوا ہے، زوال کب ہے، جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اس کو نوٹ کریں جمعے کو، تو اس سے پہلے غسل کر لیں، زوال کا وقت ختم ہوتا ہے یہاں مسجد پہنچ جائیں، جیسے ہی یہاں پر لائٹ جو ہے وہ لال بند ہو گئی، زوال کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، نوافل نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، یہاں تک کہ جمعے کی نماز کھڑی ہو جائے۔ اس سے پہلے بیان ہوتا ہے مختصر سا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا عبادت کے اندر۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے زوال کے فوراً بعد مسجد پہنچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، جتنا جلدی ہو سکے صبح میں زوال سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچ سکتے ہیں تو ہم پہنچیں، جمعے کے دن زوال سے پہلے ہی مسجد میں ہم پہنچنے کا اہتمام کریں، کیونکہ عام طور پر گھروں میں عبادت کا ماحول ہوتا نہیں ہے تو وہاں کی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی انفرادی کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر ہمارے گھر جس طرح کے بنے ہوئے ہیں یہ مصروفیات ہوتی ہیں تو ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اہتمام نہیں کر پاتے،
تو ہم کوشش کریں کہ ہم جلد سے جلد مسجد پہنچا کریں، جہاں پر بھی ہمیں موقع مل جائے جو مسجد ہم جلدی پہنچے جمعے کے دن۔ تیسرا کام شب جمعہ اور یوم جمعہ، یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر یوم جمعہ، جمعے کے دن کی مغرب تک، تو شب جمعہ بھی آ گیا، یوم جمعہ بھی آ گیا، اس پورے 24 گھنٹے کے اندر درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کریں ہم۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو اللہ کے ہاں رد نہیں ہے، اور اس کا اہتمام جمعے کے دن کرنا بہت زیادہ باعث رحمت ہے، بہت زیادہ باعث برکت ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن خاص طور پر ہم یہ متعین کر لیں، یہ 24 گھنٹے ہم نے تمام ذکر اذکار کے بجائے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ اگر سارے اذکار بھی چھوڑ دیں، صرف درود شریف پڑھ لیں، تو اس سے بھی اللہ ہمارے سارے مسئلے حل فرما دیں گے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کی ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا کام، جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد ہم سورۃ کہف فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک، یہ درمیان کا وقت ہے، کوشش کریں اس وقت کے اندر جمعے کے دن میں ہم سورۃ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں، جس کی فضیلت یہ ہے کہ دجال کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ اس امت پر دجال کا فتنہ ہے، اور جو اس وقت شروع ہو چکا ہے، دجالی سسٹم چل رہا ہے، اس کے اندر ہم ملبس ہو رہے ہیں، تو ہم سورۃ کہف کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اہتمام کروائیں، تاکہ اس کے فتنے میں مبتلا ہونے سے ہم بھی، ہماری نسل بھی محفوظ رہ سکے۔ اسی طریقے سے پانچواں کام، نیک اعمال کی کثرت۔ اب نیک اعمال میں دعا ہے، استغفار ہے، کلمہ توحید ہے، اسی طرح دعوت ہے، مریض کی تیمارداری ہے، اسی طرح والدین کی قبر پر حاضری ہے، یہ بھی عبادات میں سے ہے۔ تو جمعے کے دن بھی ہم اس کا اہتمام کریں، اس طرح کے صدقہ ہے، خیرات ہے، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، اچھی بات کرنا، بری کام سے روکنا اور دوسروں کو روکنا، خود بھی رکنا، یہ جتنے نیک اعمال جن کو ہم کہتے ہیں، جمعے کے دن خاص طور پر ان کا ہم ایک ٹک بنا لیں، نشان بنا لیں کہ یہ کام ہمیں کرنے ہیں، تو ٹارگٹ بنا کر کریں۔ ایک دفعہ 2 کیے، پھر اگلی دفعہ 3 کریں، پھر 4 کریں، یوں ہمارے کام بڑھتے چلے جائیں گے، تو پھر ہمیں عادت بن جائے گی اس چیز کی، اور جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے پھر وہ چیز بوجھ نہیں رہتی، وہ کام انسان آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو یہ 5 کاموں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، یا یہ کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے تو تم غافلین میں سے ہو جاؤ گے۔ ہاں، جو جمعہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ جمعے میں آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے غافلین میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑے گا وہ منافقین میں لکھ دیا گیا، تو بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑے گا وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعوں کو چھوڑا اس نے اسلام کو پس پش ڈال دیا۔ اب یہ صحیح حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ اب اس کے مقابلے میں جو باتیں معروف ہیں وہ کیا ہیں کہ بھئی 3 جمعے اگر چھوڑ دے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، 3 جمعے اگر چھوڑ دے کوئی سستی کاہلی کی وجہ سے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، 3 جمعے اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ جو ہے اس کے بہت ساری وعیدیں مشہور ہیں جو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، میسیج میں چلتی ہیں اور آتے ہیں اکثر سوال، تو یہ باتیں ساری غیر معروف، یہ غلط باتیں معروف ہیں۔ نہ نکاح ٹوٹتا ہے، نہ ایمان سلب ہوتا ہے، نہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور وعید ہے۔ یہ جو میں نے وعیدیں سنائی ہیں صرف یہی ہیں حدیث میں کہ بغیر کسی عذر کے 3 جمعے اگر کوئی چھوڑے گا تو اس نے اسلام کو پس پش ڈال دیا۔ اور دوسری وعید جو بہت سخت ہے، فرمایا کہ 3 جمعے مسلسل کسی نے غفلت اور سستی سے چھوڑ دیے تو منافقین میں لکھ دیا گیا، اور منافقین اللہ کے ہاں بڑے ہی راندے درگاہ ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے سخت ترین عذاب منافقین کو ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور سخت ترین عذاب منافقین کو ہوگا۔ لہٰذا ہم ایمانی منافق تو نہیں ہیں لیکن عملی منافق بھی ہم نہ بنیں، اس لیے کہ جو عملی منافق بنتا ہے آہستہ آہستہ وہ ایمان میں بھی پھر منافقت شروع کر دیتا ہے، ایمان بھی زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا ہم غافلین سے بچنا چاہتے ہیں، منافقین سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم جمعے کا اہتمام کیا کریں۔ غلطیاں ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطیاں ہم سے یہ ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے جمعے کو آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلی صف میں پہنچ جائیں، تو ہم پھر پھلانگ کر آتے ہیں، آگے پھلانگ کر آتے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے، اس کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔
اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم جمعے کے دن مسجد میں آؤ تو دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرو. اب دو بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی سی جگہ ہے, بندہ آ کر کھڑا ہو گیا, بھائی تھوڑا ادھر ہو جاؤ, تھوڑا ادھر ہو جاؤ, بیچ میں گھس گئے, یہ منع ہے حدیث مبارکہ میں. جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ, جب سب بنے کھڑے ہو لوگ جگہ ہو پھر کھل کر پھر اندر آ جاؤ. لیکن بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی جگہ کے اندر داخل ہونا, گھسنا, اس چیز سے ممانعت ہے. کندھے پھیلانے سے منع فرما دیا, بیچ میں گھسنے سے منع فرما دیا, اور فرمایا کہ جب جمعے کے دن آؤ تو غسل کر کے خوشبو اور تیل لگا کر آؤ تاکہ تمہارے بدن کے اندر کوئی بدبو نہ ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو. سب سے پہلا جمعے کی نماز کو ادا کرنے والے صحابی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں. یہاں سے صحابہ ہجرت فرما رہے ہیں, حبشہ کی طرف گئے, 2 ہجرتیں وہاں ہوئیں, اور تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا, آپ نے بھی مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. لیکن جمعے کا حکم جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں آ چکا تھا, لیکن کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں پر مشکلات تھی. باجماعت نماز ہی مشکل سے ہوتی تھی, جمعے کا اجتماع تو ممکن ہی نہیں تھا, تو جمعہ قائم نہیں ہوا. یہاں تک کہ مدینہ منورہ جب صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے, وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے, تو انہوں نے اپنے اسلام سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں معلم بنا کر بھیجا کہ ان کو جا کر اسلام سکھائیں. اور چونکہ جمعے کا حکم آ چکا تھا تو آپ کو اجازت دی, تو سب سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر جمعے کی نماز قائم کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جنہوں کی جماعت میں 12 سے زیادہ صحابہ کرام نے جمعے کی نماز ادا فرمائی. سب سے پہلا جمعہ انہوں نے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آ گئے تو قباء مسجد میں پھر آپ نے جمعہ شروع کیا, اور بعد میں پھر یہ سلسلہ چل پڑا. تو جمعے کے فضائل بہت زیادہ ہیں, عیدین سے بھی زیادہ فضیلت جمعے کے دن کی ہے. لہذا عیدین کی تیاری سے ہمیں کئی گنا زیادہ جمعے کی تیاری کرنی چاہیے, لباس کے اعتبار سے بھی, خوشبو کے اعتبار سے بھی, وقت کے اعتبار سے بھی, اور ذکر اذکار باقی عبادات کے اعتبار سے بھی. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.